अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सविता शौकत रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। इमरान खान का 26 अप्रैल से सिंध में करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। अगले इतवार लाहौर में आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मियां साहब आप हमेशा बच जाते हैं, अब नहीं बचेंगे। एहतसाब होगा, असासे डिक्लेयर करना पड़ेंगे, सच बोलना पड़ेगा। हुकूमत की मर्जी के कमीशन और TORs कोई नहीं मानेगा। तहरीक इंसाफ के 20वें यौम तासीस के मौका पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में अजीमुल शान जलसा। इमरान खान जलसा गाह पहुँच गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद, हज़ारों अफराद पंडाल में मौजूद। ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। कारकुनों में ज़बरदस्त जोशो खरोश। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जलसे में पनामा लीक्स के खिलाफ एहतजाज के हवाले से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। करप्शन किंग्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कप्तान खान का जलसे से खिताब 8:30 बजे मुतवक्के। F9 पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिली गेट्स पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। दाखिली रास्ते तंग होने के बायस कारकुनों को जलसा गाह पहुँचने में मुश्किलात का सामना। मरकजी गेट पर कारकुनों के दरमियान हाथापाई बदनज़मी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा खैबर पख्तूनख्वा के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मानसेरा हज़ारा के 2 मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म DI खान का दौरा करके इक्तसादी राहदारी के मगरबी रूट का इफ्तिताह भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने दावा किया है कि इमरान खान खुद गैर कानूनी तौर पर दौलत इकट्ठी करने में मुलव्विस हैं। इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो कमीशन का सामना कर सके। इमरान खान के पुतली तमाशों पर सरमायाकारी करने वाले तहकीकात से परेशान हो गए हैं। कराची के बागे जिना में पाक सरजमीन पार्टी का पहली बार अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। ग्राउंड हज़ारों अफराद से भर गया। कराची में MQM राब्ता कमेटी और अरकान का प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा और धरना खत्म। धरना वज़ीर आला हाउस के सामने मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरा लापता कारकुनों की बाजियाबी अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। लाहौर में जमात इस्लामी का पंजाब असम्बली के सामने करप्शन के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी का 1 मई से मुल्क की एहतजाजी मुहिम का ऐलान। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सराजुल हक का कहना है कि 68 साल से जमहूरियत और एहतसाब के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अवाम मजीद करप्शन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुशीर अक़लियती अमूर डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस PTI कौंसलर बलदेव कुमार बड़ी कोर्ट से गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 2 कार बम धमाके, हलाक अफराद की तादाद 12 हो गई। 90 की दहाई के मशहूर हिट सॉन्ग ओए ओए को बॉलीवुड फिल्म अजहर में रीमिक्स करके पेश कर दिया गया। और PCB ने यूनुस खान के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। साबिक कप्तान के खिलाफ लेवल 3 के मुताबिक कार्रवाई का इम्कान है। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबरें तफसील के साथ। इमरान खान का 26 अप्रैल से सिंध में करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। अगले इतवार लाहौर में आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मियां साहब आप हमेशा बच जाते हैं, अब नहीं बचेंगे। एहतसाब होगा, असासे डिक्लेयर करना पड़ेंगे, सच बोलना पड़ेगा। हुकूमत की मर्जी के कमीशन और TORs कोई नहीं मानेगा। इस्लामाबाद में बड़े जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि इनकी सियासी जद्दोजहद को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि अभी पार्टी का आगाज़ हुआ है। इमरान खान ने कहा कि जब उन्होंने अवाम को बुलाया तो वो आई और इनकी हौसला अफजाई की। PTI के सरबराह का कहना था कि वो कौम का साथ देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान ने कहा कि सारी ज़िंदगी कुछ न कुछ करके सिर्फ क्रिकेट पर अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं सियासत में ना आता क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सोच से ज़्यादा दिया। PTI सरबराह का कहना था कि उन्होंने कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था, इनको तकरीर करना भी नहीं आती थी, लेकिन इनको ख्याल आया कि जब अल्लाह पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस मौके पर उन्होंने सिंध में करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में ऐसे कई लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है।
انہوں نے قوم سے پوچھا کہ اگر اللہ تم سے پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر انہوں نے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب نے فرعونوں کا مقابلہ کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن کا مقابلہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے پارٹی کے پرانے ممبران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ لوگ ہر برے اور اچھے وقت میں کھڑے رہے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے پارٹی کی بنیاد اس لیے رکھی تاکہ ملک کو علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے عوام کے قریب ہونے کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطہ مہم کا متوقع شیڈول بھی سامنے آ گیا ہے۔ متوقع شیڈول کے مطابق آئندہ ہفتے مانسہرہ اور ہری پور میں 2 مختلف مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم بنوں کو ہاٹ میں بھی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وہ مانسہرہ، بنوں، ڈی آئی خان اور سوات میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سوات میں وہ کڈنی سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم لاہور کے قریب فیض پور انٹرچینج کا بھی دورہ کریں گے اور موٹر وے کے سکھر ملتان سیکشن کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سندھ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف دورہ بلوچستان میں کوئٹہ جائیں گے، جہاں وہ مختلف تعلیمی اداروں اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ کراچی لاہور موٹر وے کے دونوں اطراف دورے بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان خود غیر قانونی طور پر دولت اکٹھی کرنے میں ملوث ہے اور ان میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ کمیشن کا سامنا کر سکیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آمدنی سے تو بنی گالا کے بل بھی پورے نہیں ہوتے اور چندے سے متعلق کیسز بھی عدالت میں زیر التوا ہیں۔ وہ کیسز کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے اعلان کردہ ٹی او آر سامنے آئے تو عمران خان کے پتلی تماشوں پر سرمایہ کاری کرنے والے تحقیقات سے پریشان ہو گئے اور اپنی داڑھی میں تنکا دیکھ کر انہوں نے کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی حوالہ نہیں اور وزیر اعظم کے خاندان کے جن افراد کے نام پاناما پیپرز میں آئے ہیں ان کے خلاف بھی قانون کی خلاف ورزیاں یا بے قاعدیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن کا اعلان کر کے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کمیشن کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا ضابطہ کار مکمل طور پر جامع ہے، جس کی تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے صاحبزادوں کی جانب سے آف شور کمپنیز قانونی طور پر کاروباری مقاصد پورے کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کمیشن آف شور کمپنیز کے حوالے سے تحقیقات کرے گا، جس کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، لیکن عمران خان کے رویے نے تمام معاملے کو دشوار بنا دیا۔ ان کا دامن صاف نہیں ہے، اس لیے وہ سپریم کورٹ کے ججز سے خوفزدہ ہیں اور پہلے بھی عمران خان نے 2014 میں کمیشن کی رپورٹ پر حاضر سروس ججز پر کیچڑ اچھالا تھا۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے ججز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جماعت اسلامی نے ملک میں جاری کرپشن کے خلاف 1 مئی سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور کے مال روڈ پر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ گزشتہ 68 سال سے جمہوریت اور احتساب کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہی چور اور لٹیرے پارٹی کا جھنڈا تبدیل کر کے دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں کے وفاداروں نے ملک، سیاست اور کارخانوں اور جمہوریت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی منافق ٹولے کی وجہ سے مشرقی بنگلہ دیش بن گیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس نظام اور جمہوریت میں غریب کے لیے کچھ نہیں، یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے۔ ملک کا عدالتی اور انتخابی نظام بھی خراب ہے۔ اگر پاکستان میں آج سلطانہ ڈاکو بھی ہوتا تو وہ آج قومی اسمبلی کے ممبرز اور سینیٹر ہوتا۔ جس سپریم کورٹ کا دروازہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے، اس میں نظام کی اصلاح چاہتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے زندگی کا آخری لمحہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالیاتی کرپشن کی طرح انتخابی کرپشن کے خلاف عوامی رائے کو منظم کریں گے۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے من پسند کمیشن کی بات کی ہے جو قطعی منظور نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو کہا تھا کہ مل کر ٹی او آر دیں گے، لیکن حکومت نے من پسند ٹی او آر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے مشیر سردار سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ کونسل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار سورن کے قتل کے الزام میں سوات سے تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ کونسلر بلدیو کمار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 روز قبل سردار سورن سنگھ کو بنیر کے علاقے پیر بابا میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ روز بنیر سے 2 مبینہ ٹارگٹ کلرز کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جن کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی پستول بھی برآمد ہوئی تھی۔ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے سیاسی طاقت کے مظاہرے کے لیے مزار قائد سے ملحق باغ جناح میں پہلا جلسہ جاری ہے۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکن شامل ہیں۔
پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی اور دیگر قائدین اپنی بیگمات کے ساتھ شریک ہیں۔ جلسہ گاہ میں سب سلالی پرچموں کی بہار اور پارٹی ترانوں کی گونج ہے۔ جلسے کے لیے 90 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا ہے، جبکہ شرکاء کے لیے 1 لاکھ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ جلسہ گاہ میں آنے والوں کے لیے 15 واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے 1400 پولیس افسران و اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ رینجرز کے جوان اور افسران بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ کراچی میں MQM نے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے دوسرے دن بھی احتجاجی دھرنا دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ متحدہ کا کراچی پریس کلب کے باہر دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے کے دوران گمشدہ کارکنوں کی بازیابی اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دھرنے میں گرفتار اور لاپتہ کارکنوں کے اہل خانہ اور پارٹی عہدیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ رہنما کا کہنا تھا کہ احتجاج وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف ہے۔ ہم متاثرہ خاندانوں کے مسائل سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق ستار نے الزام لگایا کہ گرفتار کارکنوں کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ہی ریمانڈ لیا گیا۔ دھرنے کے بعد MQM کے سینکڑوں کارکنوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں ایک ریلی کی شکل میں کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پرامن طریقے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور گمشدہ کارکنان سے متعلق یادداشت پیش کریں گے۔ تاہم متحدہ کے کارکنان اور پولیس کے مابین ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔